یہاں آپ کو ایک ہی طرح کے دو مستطیل دیے گئے ہیں اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ الگ الگ یونٹ سکوائر استعمال کیے جائیں تو کس طرح برابر کا رقبہ الگ الگ قدریں رکھ سکتا ہے۔ تو فرض کیجئے اس سکوائر کو میں کہتا ہوں 1 فٹ بائی 1 فٹ کا سکوائر ہے، یعنی 1 سکوائر فٹ 1 مربع فٹ ہے یا 1 فٹ کا مربع ہے۔ انگریزی اردو کا تھوڑا سا مسئلہ ہے لیکن بات سمجھیے۔ تو بھائی اگر 1 فٹ کے مربع میں یہاں فٹ کرنا شروع کروں تو یہ 2، یہ 3، 4، 5، 6، 7، 8، ظاہر ہے تھوڑا اوپر نیچے یا کم زیادہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے بھائی، گھر کا بنا ہوا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا اوپر نیچے ہو رہا ہے، مگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر باقاعدہ مستطیل اور باقاعدہ مربع میں لوں تو اس طرح فٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ ہو گیا بھائی آپ کا ٹوٹل کتنے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور 12، گویا 12 اسکوائر فیٹ، فٹ کی جمع ہوتی ہے فیٹ، میرا ایریا یا میرا رقبہ بنا 12 مربع فیٹ۔ اب اگر اسی رقبے کو میں تھوڑے سے بڑے مربع کو استعمال کر کے نکالنا چاہوں اور اس کو میں کوئی بھی یونٹ دے دوں، مثال کے طور پہ میں اس کو کیا دیتا ہوں 1 کاشف، بتانا صرف آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ یونٹ کا نام کچھ بھی ہو، یونٹ کا سائز مگر جتنا ہوگا اس حساب سے آپ کی کیلکولیشن کی قدر میں فرق آ سکتا ہے، لیکن رقبہ بہرحال آپ کا برابر ہی ہوگا۔ یہ ہو گیا 1 مربع کاشف یا 1 کاشف مربع کہہ لیجئے۔ تو ایسے کتنے کاشف ہیں جو میں یہاں فٹ کر سکتا ہوں، 1 کاشف، 2 کاشف اور یہ ہو جائے گا 3 کاشف۔ گویا یہاں رقبہ کتنا ہوا، 1 2 اور 3 مربع کاشف۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کاشف کوئی یونٹ ہوتا نہیں ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے لگایا ہے۔ کہنا میں آپ کو صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ فٹ کی اگر آپ بات کریں تو چھوٹا مربع بنتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایریا بڑا لگ سکتا ہے، لیکن ایریا بہرحال برابر ہے۔ اب یہی اگر مثال کے طور پہ 1 میٹر بائی 1 میٹر ہو تو ایریا کی، رقبے کی قدر میں کمی آ سکتی ہے، لیکن رقبہ بہرحال برابر ہے۔ تو کون سا یونٹ آپ استعمال کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ کیلکولیشن کر رہے ہوں تو جو یونٹ آپ نے منتخب کر لیا ہے اسی یونٹ میں رہیے، ورنہ یہ سارے کیلکولیشن کے مسائل آ سکتے ہیں۔